چھوٹا ہو یا بڑا ہو ادب سے ملا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ادب سے ملا کرو، سنت نبی کی تم بھی ادا کر لیا کرو، سنت نبی کی تم بھی ادا کر لیا کرو، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کیا کرو، تم بھی نبی کے نقش قدم پر چلا کرو، تم بھی نبی کے نقش قدم پر چلا کرو، ہم بھی مدینہ جانے کی رکھتے ہیں آرزو، ہم بھی مدینہ جانے کی رکھتے ہیں آرزو، اے حاجیو ہمارے لیے بھی دعا کرو، اے حاجیو ہمارے لیے بھی دعا کرو، کنکر اٹھائیے تو نگینا دکھائی دے، کنکر اٹھائیے تو نگینا دکھائی دے، بغداد سے چلوں تو مدینہ دکھائی دے، بغداد سے چلوں تو مدینہ دکھائی دے، کرتی نہیں قبول مگر کھا رہی تو ہے، کرتی نہیں قبول مگر کھا رہی تو ہے، صدیوں سے کائنات صدقہ رسول کا، صدیوں سے کائنات صدقہ رسول کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ادب سے ملا کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج حاجی سہیل پٹیل کی طرف سے مسجد توحید میں جعفر نگر ذہین نگر مانکاپور میں شبینہ کا بہترین پروگرام رکھا گیا ہے، جہاں پر حاجی سہیل پٹیل صاحب اور آپ سب لوگ تمام حضرات یہاں موجود ہے، ساتھ میں علماء کرام بھی موجود ہے، کیا کہیں گے اس شاندار موقع کو، اس نصیب موقع کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ مسجد توحید رضا جو مانکاپور ذہین نگر یہاں پر موجود ہے، اور الحمدللہ جب تک میں جانتا ہوں کہ یہاں کئی سالوں سے شاید شبینہ ہو رہا ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے تو مجھے اس کا دعوت نامہ آیا، مگر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو بھی وقت میں یہاں دے سکوں، تو 17 سال ہو گئے تقریباً۔ سب سے پہلے میں ایک شبینہ کا ایک کنسیپٹ بتا دوں کہ شبینہ پہلے سبھی مسجدوں میں الحمدللہ کئی مسجدوں میں ہوتا تھا، ابھی تھوڑا سا اس کا رجحان کم ہو گیا، اور ایک بہت اچھی پہل ہے کہ یہاں پہ حاجی سہیل پٹیل اشرفی اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے سبھی نے اس کو قائم رکھا۔ اس کا مقصد جو نئے ہمارے حافظ قرآن جو ہوتے ہیں، جو قرآن شریف کو حفظ کرتے ہیں، مطلب اس کو زبانی یاد کرتے ہیں پورے 30 پارے کو، تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، جس میں
ایک دن یا 2 دن, ایک دن میں تو ممکن نہیں ہوتا, 2 دن میں پورا قرآن شریف, تراویح کے علاوہ جو ہوتا پورا قرآن شریف لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے. اس میں کبھی کوئی مسافر ہوتا ہے جن کا جو دوسری جگہ تراویح پڑھتے ہیں اور وہاں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے یا کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے, تو یہاں اس بہانے کم سے کم 2 دن میں, اس مختصر سے دن میں اس قرآن شریف کو سننے کی سعادت ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ اپنا جو امام صاحب جو پڑھاتے ہیں, اس حافظ قرآن اور امام صاحب جو قرآن شریف کو پڑھاتے ہیں اپنا رکعت کی شکل میں, نماز کی شکل میں, تو ہمیں اس میں شریک ہونے کی بھی سعادت ملتی ہے. یہ شبینہ جو رکھا گیا ہے بہت اچھی چیز ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسا 17 سال سے اس مسجد میں چلا آ رہا ہے, آئندہ ہمیشہ شاید حاجی سہیل پٹیل اشرفی رہے یا پھر ان میں سے اور بھی پیچھے, کیونکہ جذبہ کم نہیں ہوتا, یہ قائم و دائم رہے. پٹیل صاحب آئے دن جو ہے شبینہ کرتے ہیں اور مختلف موقعوں پر اسلام کی خدمت کرتے ہیں, عوام کی خدمت کرتے ہیں, کیسا دیکھیں گے اس چیز کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو چیز حاجی سہیل پٹیل اشرفی کے بارے میں آپ نے کہا بالکل حقیقت ہے, یہ دین اور دنیا, کیونکہ ہماری ایک مختصر اور بجامع دعا ہے. یہاں پہ ہمارے عالم وغیرہ بھی موجود ہے, اگر میں کچھ غلط بولوں تو آپ لوگ اس کے مجھے ٹوک سکتے ہیں, کہ ربنا آتنا فی الدنیا, اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری پہلے دنیا میں حسن اخلاق جو اچھا ہے, پہلے فی الدنیا وفی الآخرت, یعنی دنیا اور آخرت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرت, دنیا اور آخرت دونوں کو ہمارے کو سنوارنا ہے. دنیا جو ہے یہ 4 دن کی کہتے ہیں, ہر دھرم میں کہا جاتا ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے, اور اس کے بعد کی جو دنیا, آخرت کی جو دنیا ہے وہ لافانی ہے, جس میں ہم جس مقصد کے لیے ان دنیا میں بھیجے گئے وہ مقصد ہمارے کو وہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جو فرشتے خود بخود بیان کر رہے ہیں, ہمارا اعمال نامہ وہاں پیش ہوگا, اور ہم سب اللہ کے کرم سے ایمان والے ہیں, اور چاہیں گے آپ سب کی دعائیں یہی ہے کہ ہمارا جو خاتمہ بھی ہو ایمان پر, خاتمہ بالخیر ہو, اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے تو وہ ہم لوگ ایمان کے ساتھ جائے. اور جو حاجی سہیل پٹیل اشرفی دین اور دنیا, جس میں کچھ سیاست بھی آتے, سیاست بری چیز نہیں ہے, حالانکہ اس کو اپنے اسلام کے یعنی شریعت کے دائرے میں کی جائے, کیونکہ سیاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں سے ہی چلی آ رہی ایک سیاسی, مگر ہم لوگوں نے آج جو پہلو ہے تو اس کو ایک الگ رجحان دے دیا کہ سیاست کرنے والا یعنی گناہ گار ہوتا ہے, یا جو بھی اس کے ذریعے وہ بنتا ہے, ایک مائنڈ بنتا ہے. لیکن سیاست بری چیز نہیں ہے, سیاست میں ہم لوگوں کو آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ آج ہندوستان میں جو حالات ہے آپ لوگ دیکھ سک رہے ہیں کہ کوئی مسلم بڑا رہنما نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ ہم کو ان کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک مسلم رہنما, جیسے ہندوستان جب آزاد ہوا, مولانا ابوالکلام آزاد, جنہوں نے لال قلعے سے کہا تھا کہ ہم لوگ ہندوستانی جو ہے تو بائی چوائس ہے, مطلب ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے, پیدا ہوئے اس لیے ہندوستانی نہیں ہے, ہم لوگوں نے اس کا انتخاب کیا. تو ایسے رہنماؤں کی آج کل ہمیں ضرورت ہے, اور میں آج ہمارے جو علماء ہے جن کی مطلب کیا ان کے جن کے پیچھے آج ہم لوگ جن کو فالو کرتے ہیں, تو ان سے بھی میری اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ بھی تھوڑا سا آگے آئیے, اور قوم کو کم سے کم ہندوستان کا جو قانون جو اپنے شریعت کے اندر ہے اس کو عمل کرنے کے لیے, اور جو بھی اپنا نظم و ضبط, اپنا جو مسلم کلچر ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ بھی آگے آئیے. اور پھر سے میں حاجی سہیل پٹیل اشرفی اور یہاں پہ موجود مسجد کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اچھے پروگرام کے لیے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر مسجد توحید میں شبینے کا اہتمام کیا گیا. ناگپور شہر کے مشہور و معروف حفاظ اکرام نے شرکت کیا ماشاءاللہ رب العالمین. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین عالم بعمل, عالم نبیل فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا صوفی عبد الرحیم اشرفی صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی آج ہمارے بیچ حاضر ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے اپنا وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے. لہٰذا میں علی جناب حاجی سہیل پٹیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئے ہوئے مہمان حضرت اللہ مولانا عبد الرحیم اشرفی صاحب کا ان کے جانب سے استقبال کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان ماہ رمضان, فیضان مولا علی, نعرہ رسالت, حضرت اللہ مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ, نعرہ رسالت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ علم والوں کی روشنی ہے علی، علم والوں کی روشنی ہے علی، عشق والوں کی بندگی ہے علی، اور ان کی الفت نبی کی الفت ہے، ان کی الفت نبی کی الفت ہے، نبض ایماں کی زندگی ہے علی۔ سبحان اللہ۔ اور آ رہی ہے صدائے من کنتو، آ رہی ہے صدائے من کنتو، سر بسر جلوے نبی ہے علی۔ سبحان اللہ۔ اور شمس جا پھر تجھے پلٹنا ہے، شمس جا پھر تجھے پلٹنا ہے، طاعت عشق میں ابھی ہے علی۔ اس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ محترم حضرات، بڑی ہی خوشی ہوئی کہ آج اس ذات پاک کے شہادت کے موقع پہ، جس ذات پاک کو میرے آقا نے اپنی جان کہا، یعنی مولا نفس رسول ہیں، علی نفس رسول ہیں، اس موقع پر مسجد توحید میں آج میرا آنا ہوا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آج شبینے کا اہتمام کیا گیا، اور میں آیا تو جناب محسن ملت حضرت سہیل پٹیل صاحب کے ذریعہ میرا استقبال بھی کیا گیا۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ ہم سب علی والے ہیں، ہم بلا کسی چون و چرا کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، مگر جو مقام علی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ نبی نے فرمایا میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے، جس نور سے میں بنا اسی نور سے علی بنے۔ علی اللہ کے کی تیغ مسلول ہے، علی نفس رسول ہے، علی جان بطول ہے، علی خدا کا مرد مقبول ہے، علی کا دشمن مرتد و مجہول ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی منار الایمان ہے، علی شمع عرفان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی محمد کا پہلوان ہے، اللہ کے نام سے علی کا نام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی نفس خیر الانام ہے، علی کا وظیفہ قاطع اعلام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، اور علی کا دشمن ولد الحرام ہے۔ کس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے؟ وہ مولا ہے جو پیدا ہوا تو کعبۃ اللہ میں، اور شہادت میں اثر ہوئی تو مسجد نبوی میں۔ پیدائش خدا کے گھر میں، شہادت بھی خدا کے گھر میں۔ ایسی سعادت کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی نے فرمایا غدیر خم کے موقع پہ کہ اللہم انت مولایا، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ تو میرا مولا ہے۔ اللہ سے میرا نبی کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا مولا ہے۔ وانا کلو مومن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑا میرے نبی نے اور کہا من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا۔
میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے۔ تو ولایت کا نظام اگر کسی کے دست قدرت میں اللہ کے ذریعہ، اللہ کے فضل سے، نبی کے صدقے میں ملا تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ نبی کے علم کے 10 حصے کیے گئے، کتنے حصے کیے گئے؟ 10 حصے کیے گئے، 9 حصہ کسی اور کو نہیں بلکہ نبی نے 9 حصہ اپنے داماد مولا علی کو عطا فرمایا۔ ایک حصہ جو بچا وہ پوری کائنات کو ملا۔ اب اندازہ لگاؤ 9 حصہ علی کو دیا تو کیا کیا ملا ہوگا علی کو۔ اسی لیے علی نے جب کہا کہ سارے دنیا کے علوم کی جمعیت قرآن میں جتنے علوم ہیں، علوم ریاضی ہو، علوم فلسفہ ہو، علم منطق ہو، علم حیات ہو، علم جغرافیہ ہو، علم سائنس ہو، سارے علوم کی جمعیت قرآن میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا۔ اور قرآن کی جمعیت سورہ فاتحہ میں، یعنی قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ کے بے میں، اور بے کا نچوڑ بے کے نقطے میں۔ مولا سے پوچھا گیا نقطہ سے ہم کیا سمجھیں؟ آپ نے فرمایا انا نقطہ، تو وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ تو جو علی کو سمجھ گیا قرآن کو سمجھ گیا، جو علی کو نہ سمجھ پایا قرآن اسے گمراہ ہی کرے گا۔ اس لیے کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں میرے نبی نے فرمایا کہ پڑھ کے ابتدا کرو بسم اللہ سے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حرف ہیں؟ بولو۔ بسم 3، بے سین میم 3، اللہ میں 4، 4 3، اور رحمان میں 7 6، اور رحیم میں 13 6 19۔ میں جو ذہن دینا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، جو نقطہ آپ کے ذہن میں جاگزی کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 13 حرف، اور آ جاؤ پنجتن پر، محمد میں کتنے، علی میں کتنے، 4 3، فاطمہ میں کتنے، 7 5، حسن میں کتنے، 12 3، حسین میں کتنے، 15 4۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے پہلے پنجتن کو پکڑ، قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کو پکڑے گا تو پنجتن سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی، حیدری، عبدالرحیم صاحب قبلہ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق۔ علی کا جو منصب ہے وہ قرآن کا منصب، علی کی عزت قرآن کی عزت، علی کا مقام قرآن کا مقام، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہر چیز آپ پاؤ گے مگر ایک جگہ تفاوت پاؤ گے، ایک جگہ وہ کیا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے قرآن کو مگر باوضو۔ اور علی کا نام خون حلال ہی لے سکتا ہے، خون حرام نہیں لے سکتا۔ تو اس علی کی آج شہادت کا دن ہے، آج یوم علی ہے۔ صرف ناگپور نہیں بلکہ جہاں جہاں عاشقان علی ہیں مولا کا ذکر آج ہو رہا ہے، اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج مولا علی کے شہادت کے موقع پہ مسجد توحید میں شبینہ کا ورد چل رہا ہے، قرآن عظیم سماعت کر رہے ہیں لوگ۔ پروردگار عالم شبینہ کے جو فضائل ہیں، قرآن عظیم کے سننے کے جو فضائل ہیں، پورے امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور اسی شبینے کے صدقے، مولا علی کے شہادت کے صدقے و طفیل بھارت کے مسلمانوں کے جانو عزت و آبرو کی محافظت فرمائے۔ اور میں ایک عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ مسجد توحید جو 2400 اسکوائر فٹ میں تھی، 3000 اسکوائر فٹ اور لے لیا گیا ہے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے میں 1 کروڑ قیمت بھی مل چکی ہے، 10 لاکھ روپے باقی ہے۔ لہذا پورے دردمندان قوم سے میں گزارش کروں گا کہ 10 لاکھ روپے دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرما کر 10,000 25,000 20,000 100 روپے 500 روپے 10,000 روپے تعاون فرما کر اللہ کے
حضور معجور ہوں، اللہ اس کا بہترین اجر دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریمہ کار سادہ بندہ نوازا، جو بھی ابھی ذکر ہوا ہے پروردگار عالم کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما، اور مولا علی کے شہادت کے صدقے و طفیل، اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب گنہگار بندے ہیں، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، یہ نجات والا اشرا شروع ہو چکا ہے، مولا ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر قبروں میں پریشان ہوں تو مولا ان کے قبروں پہ انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرما۔ ہم سب کے مرحومین کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے بہترین باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما، جو پریشان حال مسلمان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں اس کے صالح عطا فرما، جو روزگار سے ٹوٹے ہوئے ہیں مولا پروردگار، مولا علی کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، ان کے رزق میں وسعتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوبین بندوں کے صدقے و طفیل اس گنہگار کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے افراد یہاں حاضر ہیں سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرما، سبھی سے دین کا کام لے لے مولا، وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہو۔ پروردگارہ، اسلام کو بول بالا فرما، اسلام کو دنوں چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلامی زندگی عطا فرما، مولا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر ندا کے وقت سلامت ہر ایک کا ایمان رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد۔